یسوع مسیح ناصری کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو یہاں پر ویلکم کہتا ہوں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر خدا کی پاک حضوری ہے وہاں پر آزادی ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے آج آپ اس خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں آئے ہیں اور کسی بھی بندھن کا شکار ہیں, کسی بھی بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں, تو اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد محسوس کریں. کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر سے آزاد نہیں ہیں, جب تک ہمارے جوئے نہیں ٹوٹے, جب تک ہمارے بندھن نہیں کھلے, ہم خداوند کے حضوری میں وہ خوشی اور اطمینان نہیں محسوس کر سکتے. اور آئیے آج بڑی خوشی اور اطمینان کے ساتھ آج خداوند کی پاک حضوری میں پورے زور اور پورے جوش کے ساتھ اس کو مبارک کہیں, اس کے نام کی تمجید کریں, اس کے نام کی ستائش کریں. آج جب کہ ہم اپنے مہمانوں کو بھی یہاں پر ویلکم کہتے ہیں جو کہ مختلف ممالک سے یہاں پر آئے ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں نکسن بھٹی وہ لیسٹر انگلینڈ سے ہیں, یعقوب مسیح ہمارے بھائی بیلجیم سے آئے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں کسی اور بھائی کو آپ کو شاید میں بھول گیا ہوں, اوکے, تو اگر کوئی اور ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ اور بہنیں جو شامل ہیں اپنے ہالونا چرچ سے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. باقی مہمان بھی جو آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور بڑی خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم مل جل کر ایک دل ہو کر ایک جان ہو کر خدا کو مبارک کہیں گے اور خدا کے نام کو آج عزت اور جلال ملے گا. یہاں سے میں خدائے کو برحق یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے سال بھر ہماری مدد اور رہنمائی کی, اور پھر یہ موقع بچا کہ ہم سب مسیحی روح کی یگانگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ان 3 دنوں میں برکتوں سے محظوظ ہو سکیں. 3 روزہ مسیحی کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے لیے میں خدا یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کنونشن کی اس پہلی میٹنگ میں آپ سب آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید, ویلکم, سواگت اور جی آیا کہتی ہوں. اور خاص طور پہ اپنے ان مہمانوں کا جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق بیلجیم, انگلینڈ, اٹلی سے ہمارے بھائی یعقوب اور فیملی ہیں, آپ کا ویلکم. اسی طرح بھائی جوئل اور ان کی فیملی ہیں, آپ بہت بہت ہماری کلیسیا میں ویلکم ہیں. اور ہمارے جو 2 بھائی ہیں بھائی نکسن بھٹی اور ایڈمن, آپ سب کا اس عبادت میں بہت بہت سواگت اور جی آیا ہوں. اور امید ہے کہ آپ ان 3 دنوں میں ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی برکتوں سے محظوظ ہوں گے اور ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں گے. خدا کے فضل سے اور اس کی رفاقت سے محظوظ ہوں گے اور کنونشن کی برکتوں سے ہم سب مل کر مالا مال ہوں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی انڈو پاکی کلیسیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری عبادات میں اپنی حاضری سے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی ان 3 دنوں سے آپ کی رفاقت سے محظوظ ہوں گے. اور میں آپ سب کو خوش آمدید اور سواگت کرتی ہوں. جی سوری, گھر کی مرغی دال برابر ہے. اگسٹین کینیڈا سے آپ سب جانتے ہیں کہ بھائی ہے ہمارا چھوٹا, اور کیونکہ گھر کا لوگ ہیں تو اس لیے بھول جاتے ہیں. اگسٹین کا بہت بہت ویلکم, اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر برکت کو حاصل کریں گے. اسی طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کچھ اور چیزیں ہیں جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بودی کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کا نام مجھے نہیں پتا ہے لیکن شما, آپ یہاں پہ وزٹ پہ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں آپ کا بھی اس عبادت میں بہت بہت ویلکم. اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان تمام برکات سے محظوظ ہوں گے اور خدا ان سے برکت پائیں گے. میں کلیسیا کے ان تمام مہمانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس کنونشن کا آغاز کیا. آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ ڈینر آپ سب کے حوصلے بلند ہیں اور آپ اسی لگن اور جرأت اور محنت کے ساتھ ان 3 دنوں میں مہمانوں کی خدمت کریں گے اور اپنے خدا کے عزت و جلال دیں گے اپنے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے. آپ سب خداوند کے مبارک لوگ ہیں جو اس سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے. اور
मैं अपने खास मेहमान को जो कन्वेंशन के बायस हैं अली जनाब पादी डॉक्टर जलील साहब, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी दावत पर इस छोटी सी कलीसिया में, आपके बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन हमारे यहाँ स्वीडन में एक छोटी सी कलीसिया और हमारी दावत पर आप इस छोटी सी कलीसिया में खुदावंद की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, आप यहाँ पर आए और खुदावंद का पाक कलाम जो खुदावंद ने आपको दिया है हमारे साथ शेयर करेंगे और हम 3 दिनों में उसकी बरकत को हासिल करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से बदल के वसीला से हमें निजात मिली है। थैंक यू सो मच वादी साहब। वादी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं। पिछले साल भी हमारे साथ कन्वेंशन में मौजूद थे और हम सब ने मिलकर कलाम को अच्छी तरह से सीखा और हमने बरकत भी पाई। तो वादी साहब ने किताबें भी लिखी हैं। अभी जब इनसे कल बात हो रही थी तो एक इनकी किताब शायद हो चुकी है, नबूवत नज़र से उसामा बिन लादेन तक, सद्दाम हुसैन तक। जी, तो ये उम्मीद है कि आप सब इन सारी किताबों को जो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं वो पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम को जो जिस तरह से वो बयान करते हैं उससे हम काफ़ी बरकत हासिल करेंगे और सीखेंगे। और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको अपनी बहुत ज़्यादा बरकतों से और अपनी कुदरत के साथ जहाँ कहीं पे भी जाएँ, अगर यहाँ से आप जर्मनी भी जाते हैं और जो स्वीडिश लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स हैं वहाँ पे खुदावंद आपको बड़ी कुदरत और जोर के साथ इस्तेमाल करे और यहाँ पे जो स्वीडिश जो लोग हैं ये काफ़ी खुदावंद से दूर हैं, तो खुदावंद आपकी इस खिदमत को बरकत डाले और बहुत सारी उन्हें बचाई जा सकें। मैं इसी तरह से आपके लिए जो हमारी ट्रेडिशन है फूलों के साथ स्वागत जो करते हैं हम अपने मेहमान का, तो मैं आपको अपने सामने यहाँ पे चाहूँगी कि आप आ जाएं ताकि हम अपने मेहमान का अच्छी तरह से फूलों के साथ स्वागत कर सकें। और हम कुछ देर के लिए खड़े होकर अपने पूरे ध्यान को खुदावंद की तरफ लगाएं। इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ खुदावंद की तरफ हो, मैं हूँ और खुदावंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी माहौल को भूल जाएं, अपनी परेशानियों को भूल जाएं। अगर कोई मसाइल हैं तो उन
क्या? अब जरा उसको थोड़ी
اور کلام سنانا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک حصہ بن چکا ہے. اور آج کے دن جب آپ یہاں پر موجود ہیں تو صرف محض میں اور آپ ہم کلام سننے والے نہ بنے، بلکہ مسیح یسوع نے کہا ہے میرے بہن بھائی وہی ہیں جو نہ صرف کلام کو سنتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور جب خدا ان کا پاک روح آج یہاں پر بڑے زور کے ساتھ جنبش کرے اور آپ کے کان میں بڑی مدھم سی آواز کے ساتھ آپ سے بات کرے، بلکہ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ آپ سے کہے کہ اپنے دلوں کو کھولیے اور اپنے دلوں کو بند نہ رہنے دیجیے، بلکہ اس زمین کو کلام سے نرم ہونے دیجیے اور پاک روح کو پھر کام کرنے دیجیے، تاکہ زندگیاں بدلیں، کمیونٹی بدلے، یہ علاقہ بدلے اور یہ ملک بدلے. اور یہ ملک اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک انڈیویجول نہیں بدلے گا، اور اس کا آغاز میرے سے ہے. آئیے سب اس توقع کے ساتھ کہ آج کلام ہماری زندگیوں میں اثر کرے. کلام سننے سے پہلے 2 آیتیں اس زبور کی گائیں گے مل کر ذرا دعائیہ صورت میں کل خدا دی سنا گا جب کرے گا کلام. ہاں جی زبور 85 ہے 85 ہے. اس کی 2 آیتیں گائیں گے. سارے پلیز کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر ہم یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فخر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں 1 سال کے بعد دوبارہ ایشین چرچ فار کرائسٹ کی تمام کلیسیا کے ساتھ
خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے پاکستان سے میں یہاں موجود ہوں۔ میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کی کلیسیا، چرچ آف پینٹیکوسٹ کی کلیسیا کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ اور میرے پورے چرچ نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ جا کر ایشین چرچ فار کرائسٹ اور پھر باقی جتنے یہاں پر دیگر چرچز سے بیٹھے ہیں، آپ سبوں کو چرچ آف پینٹیکوسٹ کی طرف سے نہایت سلامتی قبول ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ آمین کر دیں تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر رسپانس دیں تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پھر چپ کر کے بیٹھ رہے تو پھر یہ بھی اچھا ہے۔ مسیح میں میری کلیسیا کی طرف سے، چرچ آف پینٹیکوسٹ کی طرف سے آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ مائنڈ نہیں کریں گے آپ۔ کئی مرتبہ ایسے لگتا ہے جب پاکستانی چرچز کے اندر جا کے کلام سناتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی الگ سی جگہ پر ہے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو تمام بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، بیریئرز دور کر دیتی ہے۔ اور یہ جب میں کتابچہ پڑھ رہا تھا، اور ابھی ہماری بہن نے، جیمس تیموتی نے، جو صدر بھی ہیں اس کنونشن کی، بڑے خوبصورت انداز سے جب اردو پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم سویڈن کے اندر، بھائی صاحب لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ اتنا اچھا تلفظ، اتنا اچھا ادائیگی، اور اسی طرح جب ہمارے بھائی خداوند کے خادم برادر جوزف صادق صاحب جب بول رہے تھے تو یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی لینگویج، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ سویڈن کی لینگویج، آپ کی اپنی جو لینگویج ہے، یہ خداوند کا فضل ہے، اور اچھا لگا ہے کہ خداوند کے کلام کو ہم اپنی زبان میں یہاں پر سیکھ رہے ہیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں تمام کمیٹی ممبرانز کا۔ میں شکر گزار ہوں بزرگ پادری جیمس ایدتا صاحب کا، پادری مورگن بھٹی صاحب کا، جولیٹ کا، جانسن کا، اور جیمس تیموتی کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا، پوری کلیسیا کا بورڈ کا، جنہوں نے دعوت دی کہ میں انجیل کی خدمت آپ سبوں کے سامنے 3 دنوں کے اندر کر سکوں۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں جو بیرون ممالک سے یہاں پر آئے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یو کے سے ہمارے 2 بھائی ایڈون اور بھائی نکسن بھٹی صاحب ہیں، اور کینیڈا سے ہمارے بھائی اگسٹن صاحب ہیں، اور میں 3 مرتبہ خدا نے موقع دیا کہ ان کی کنونشن میں نے خدا کے کلام کو سنایا، اور بڑا اچھا لگا جب بھی انہوں نے پرستش میں مدد کی ہے۔ اور میں بھائی یعقوب کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جرمنی سے ہے، اٹلی سے مجھے پتا چلا کہ فیملی آئے ہوئے ہیں، تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو دور دراز سے، مختلف جگہوں سے مل کر انجیل کو سیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں انجیل سنا سکوں۔ انجیل محتاج نہیں ہے لوگوں کی، کوانٹٹی کی یہ محتاج نہیں ہے، تعداد کی یہ محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح تعداد کا محتاج ہے، بلکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان حاضر ہوں۔ ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو ہم کلام کو سیکھیں گے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں، حاضر ہوں۔ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہاں موجود ہے؟ ذرا کئی مرتبہ ہمارے اندر اسٹیٹس کا بیریئر آ جاتا ہے، کئی مرتبہ ہمارے اندر پرائڈ آ جاتا ہے، کئی مرتبہ ہمارے اندر ہیزیٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ میں یہاں بولوں گا، بات کروں گا، لیکن اس کو سب کو دور کر کے خدا کے بیٹے یسوع کو دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آئے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اور آگے سے آپ نے بتانا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس کا سننا کیا ہے؟ مبارک ہے، بلیسڈ ہے، مبارک ہے۔ تو جو لفظ بائبل کے اندر سے نکلتا ہے، خادم کی زبان سے نکلتا ہے اور آپ کے کانوں میں پڑتا ہے، آپ چاہے اس پر دھیان دیں یا نہ دیں، برکت وہ لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو بھلائی دیکھ لیں گے، اگر آپ دھیان دیں گے بھلائی دیکھ لیں گے، برکت یہاں موجود ہے، اور بائبل کے اندر سے خدا کا فضل اور اس کی برکت بیش بہا انسانوں کے درمیان ہے۔ اور خدا تعداد کا خدا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، وہ اپنی قدرت کا خدا ہے، وہ 2 یا 3 میں آ جاتا ہے اور اتنی ہی برکت دیتا ہے جتنی وہ ہزاروں کو دیتا ہے۔
اتنی ہی برکت ہوتی ہے. برکت تو اس کی کمی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا کراؤڈ ہو تو یسوع آتا ہے اور برکت ہوتی ہے. 3 لوگ بیٹھ جائیں برکت اتنی ہے جتنی 3 لاکھ کے اندر ہے. حضوری اتنی ہے جتنی 3 کروڑ کے اندر ہے. اس کی قدرت اتنی ہے جتنی وہ اپنی موجودیت میں 2000 سال پہلے ظہور کے اندر لاتا تھا. آج بھی اس کی قدرت 2 یا 3 کے درمیان اتنی ہی ہے. بھائی جوزف کراؤڈ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جب اس کی حضوری آ جاتی ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. جب اس کی حضوری آ جاتی ہے تو زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی حضوری آتی ہے تو انسان پہلے جیسا نہیں رہتا. آئیے کتاب مقدس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور خدا کے کلام کو جانیں گے. میں مبارک دیتا ہوں اتنے خوبصورت مضمون کو کا انتخاب کرنے کے لیے، اور میں پھر شکر گزار ہوں بھائی جوزف آپ کا. بڑا اچھا انٹروڈکشن آپ نے کروایا اور مجھے ایک لمحہ کے لیے لگ رہا تھا جیسے میں نیچے بیٹھا رہوں تو ٹھیک ہے، کلام سنا دیا. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں گے. ہمارا مضمون جو کتابچوں پر لکھا ہے، اس بکلیٹ پر لکھا ہے، یہ ہے نجات بذریعہ فضل. اور ہماری مرکزی آیت جو ہے وہ افسیوں کے کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب، افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط دوسرا باب 8ویں اور 9ویں آیت ہماری مرکزی 2 آیات ہیں. اور ان 3 دنوں میں ان 2 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، جانیں گے. ہم آئیے تلاوت کلام پاک کو سنیں. میں چاہوں گا کہ اس حوالے کو تھوڑا سا اوپر سے شروع کروں، بلکہ پہلی آیت سے میں اس کی تلاوت کرنا چاہوں گا تاکہ سارے جان جائیں، سیکھ جائیں اور سمجھ جائیں. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمبرداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں سے ہم بھی سب کے ساتھ پہلے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہے اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. بائبل مقدس کا یہ جو مختصر ورد پالوس رسول کی خط سے ہم نے سنا، اس کے ہم چند حصوں میں اسے بانٹیں گے، کیونکہ آیت 1 ہے، 2 آیات ہے وہ، لیکن ان 2 آیات کو ہم 3 دنوں کے اندر سیکھیں گے اور اس کے حصے ہم کریں گے. پہلی بات ہمارا مضمون ہے نجات بذریعہ فضل. آج صرف ہم یہ جانیں گے کہ نجات کی حقیقت کے اندر ضرورت کیا ہے، اور کل ہم جان سکیں گے کہ کیا نجات جو ہے وہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ذاتی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے. اور تیسرے دن ہم سیکھیں گے کہ یہ فضل کا نتیجہ ہے، کس طریقے سے فضل ہوا اور کس طریقے سے ہم نے نجات حاصل کی. پہلے دن ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ نجات کی ضرورت کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ رسول بار بار نجات کا تذکرہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس دن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہونا تھی، فرشتہ جبرائیل آ کر مریم مقدسہ سے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع. میں آج آپ سے بھی سیکھنا چاہتا ہوں، ہم مل کر سیکھیں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مل کر سیکھیں؟
بے شک ٹھیک ہے آپ نے ٹکٹ دی ہے مجھے کہ میں یہاں آؤں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی چپ بیٹھے رہے۔ میں ایک جگہ چرچ میں پاسٹر تھا، پاسبان تھا، میں نے وہاں ایک ہمارا مالی تھا، اسے میں نے کہا کہ جناب آپ نے آج کلام کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس نے مجھے جواب کیا دیا، بھائی جی تو دیا کہ مشین پھر رکا دیں، آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کرنے دیں، لیکن بائبل کا کام ہم سبوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ہے، آپ کے لیے بھی برکت، میرے لیے بھی برکت، دونوں اطراف سے یا دونوں جانب سے، دونوں اینڈ سے جب ہم اسے پڑھیں گے تو برکت برکت اور برکت آئے گی۔ کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ کئی مرتبہ ہم انگلش چرچز میں یا یہاں سویڈش چرچز میں پاسبان کلام سنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایموشنل ایکسائٹڈ ہو کر آمین کہتے ہیں، لیکن ہمارے چرچز کے اندر یہ روایت ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ امید ہے کہ آمین آپ ضرور کہا کریں گے جہاں خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تو جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا تو مقدسہ مریم سے آگے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ ذرا میرے ساتھ رہیں گے تو کوئی پابندی تو نہیں اگر بلند آواز سے یہاں بولے تو؟ نہیں، آڈینس اگر بولے تو نہیں کوئی پابندی نہیں ہو، کوئی ہے تو نہیں؟ چرچ میں کئی مرتبہ لا ہوتا ہے جی وہ اونچا بولے تو باہر کر دے۔ نہیں یہاں سے دور ہے، یہ انڈسٹری روڈ ہے۔ اچھا یہاں سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ویسے بھی اس کی آواز باہر جائے گی نہیں، امید ہے۔ اور خدا کا شکر ہے آپ سارے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہو سکتا ہے آپ میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب پاکستان کے اندر مسیح کا نام لیا جاتا تھا، لوگ ہمیں چپ کراتے تھے، لیکن آج شکر ہے خداوند کا کہ ہماری کلیسیاں اتنی بیدار ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کو بھی دریغ نہیں کرتی، لیکن مسیح کا نام بلند آواز ہے۔ تو آپ وہ نسل ہیں، آپ وہ نسل ہیں، آپ اس تخم سے ہیں، آپ اس خمیر سے ہیں، وہ تخم آپ کے اندر ہے، وہ خون آپ کے اندر ہے جو دلیری کا خون ہے۔ آپ بزدل نسلوں سے نہیں ہیں، آپ دلیر لوگ ہیں، اور آپ کے رگوں کے اندر خون جو دوڑ رہا ہے یہ دلیر خون ہے، اور بزدل تو ویسے ہی خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ آیا تو جبرائیل فرشتہ آگے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ بھائی اگسٹن تھینک یو ویری مچ، سارے ٹھیک بول رہے ہیں۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے رہا ہے، ان کے گناہوں سے نجات دے رہا ہے۔ پادری بوائز صاحب آج ان کا ٹیسٹ ہے کہ یہ آیات کتنی آتی ہیں، میرے ساتھ رہیں گے؟ وہی ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نام کا کیا مطلب ہوا؟ یسوع نام کا مطلب کیا ہوا؟ نجات دینے والا، نجات دہندہ۔ گویا ہمیں معلوم ہوا کہ نجات یسوع نام میں ہے اور یسوع نام ہی نجات ہے۔ اب ضرورت کیا ہے نجات کی؟ ضرورت کیا ہے نجات کے پیچھے؟ محرک کیا ہے نجات کے پیچھے؟ راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسانیت کو نجات کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جس دن خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو دونوں کو کرسچن بنایا، دونوں کو کرسچن بنایا، مسیحی بنایا۔ میرے ساتھ رہیے، میں نے آج آپ کو بتایا کہ ہم نے سیکھنا ہے۔ دونوں کو کرسچن بنایا اور کہا کہ تم آج سے مسیحی ہو، نہیں ہندو بنا دیا، مسلمان بنا دیا، یہودی بنا دیا، کیا بنا؟ تھینک یو ویری مچ۔ خدا نے انسان کو اپنی شکل اور اپنی صورت پر بنایا، نر اور ناری بنایا، اور ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب انسان جیتی جان ہوا۔ کوئی مذہب کا تصور خدا نے دیا ہو، کہا ہو کہ نہیں آدم تجھے میں نے بنا دیا ہے تو تو اس مذہب پر ہے، تو اس قوم کے اندر ہے، یہ تیرا فرقہ ہے، یہ تیرا مسلک ہے، یہ تیری ڈینومینیشن ہے، یہ تیرا چرچ ہے۔ نہیں، کیا بنایا خدا نے؟ اپنی شکل اور صورت پر، اور خدا نے کہا آدم تجھے میں نے بنا لیا ہے، یہ لے بائبل لے لے، نہیں، کہا تورات تو لے لے، نہیں، زبور لے لے، نہیں، صحائف الانبیاء لے لے، نہیں، انجیل لے لے۔ کیا کہا خدا نے؟ میرے ساتھ رہیے، خدا نے آدم کو بنایا اور کتابیں دے دی۔ نہیں، خدا نے آدم کو جب بنایا تو کوئی کتاب نہیں دی، کوئی صحیفہ نہیں دیا، کوئی الہام لکھا ہوا نہیں دیا، نہ خدا نے تورات دی، نہ خدا نے زبور دیا، نہ خدا نے صحائف الانبیاء دیا، اور نہ ہی خدا نے انجیل دی۔ کوئی اسکرپچر ریٹن فارم میں خدا نے
انسان کو نہیں دیا، نہ ہی کوئی ریلیجن دیا، نہ ہی کوئی مذہب دیا، نہ ہی کوئی ڈینومینیشن دی، کچھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ انسان سامنے ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا ہر روز اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، خدا ہر روز اس کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے۔ اور جہاں خود خدا ہو وہاں نہ تورات کی ضرورت، نہ زبور کی ضرورت، نہ صحائف کی ضرورت، اور نہ انجیل کی ضرورت۔ جب خدا انسان کے سامنے ہے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کے سامنے خدا ہے تو کسی صحیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کے سامنے خدا ہے تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کے سامنے خدا ہے تو پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے، رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ سب کو خدا نکال دیتا ہے اور خود انسان سے گفتگو کرتا ہے، اور جب انسان سے خدا خود گفتگو کرے تو مذہب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، فرقے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ مذہب، یہ کتابیں، یہ فرقے لے کر جاتے ہیں خدا کی جانب، لے کر جاتے ہیں خدا کے ساتھ رابطہ کرواتے ہیں، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرواتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹول ہیں، یہ ذرائع ہیں جن سے ہم نکل کر خدا کی ذات کی جانب جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب سیدھا خدا ہی سامنے ہو تو پھر ان کتابوں، ان انبیاء کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب خدا آدم کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ میرے ساتھ رہیے، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو میں نے سکھانا ہے اور آپ نے مجھے سکھانا ہے، ہم نے مل کر روح القدس سے سیکھنا ہے۔ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا مل کر کس سے سیکھیں گے؟ روح القدس سے، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ استاد ہے۔ استاد پادری جمیل نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ روح القدس استاد ہے، اس سے سیکھیں گے۔ سو اب میرے ساتھ رہیے، جب آدم اور حوا کے ساتھ خدا ہے تو ضرورت کسی امر کی نہیں ہے، کسی کتاب کی نہیں ہے، کسی نبی کی نہیں ہے، کسی سینٹرل بندے کی نہیں ہے، کیونکہ خدا ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے۔ اب جب انسان نے خدا کی نافرمانی کی، خداوند پاک ذات نے کہہ دیا تھا کہ تو تمام باغ کے درختوں کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت لگا ہے نہ تو اس کا پھل کھانا اور نہ چھونا، جس روز تو نے اسے کھایا تو مر جائے گا۔ اب موت کا حقیقت کے اندر مطلب یہ نہیں ہے کہ سانسیں بند ہو جانا تو مر جانا۔ موت کا حقیقت کے اندر مطلب ہے ٹرانسفر ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا، منتقل ہو جانا، انتقال کر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، یا سیپریشن ہو جانے کا نام حقیقت میں موت ہے۔ اور جس روز آدم نے پھل کھا لیا تو شام کو خداوند پھر اپنی حضوری اور اپنے جلال میں آیا اور کہتا ہے آدم آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کیا کہا؟ میں ننگا ہوں، میں نے تیری آواز سنی اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا ہوں۔ تو خداوند کی ذات نے دوبارہ اس سے کہا تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ اس نے کہا خداوند میں نے اس باغ کے درخت کا پھل کھا لیا، ہوا نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا۔ بائبل مقدس کی سٹوری سے سارے مذاہب واقف ہیں، خدا نے اسے وہاں سے نکال دیا، عدن سے نکال دیا، اور اس کے بعد خدا انسان سے بات نہیں کرتا۔ خدا نے انسان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کی، خدا انسان سے بولا ہی نہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ عدن سے نکال دیا گیا، باغ عدن سے چلا گیا، تب انسان چاہتا تھا کہ خدا انسان سے گفتگو کرے، خدا میرے ساتھ گفتگو کرے اور میں خدا کے ساتھ، کیونکہ مذہب کی بات نہیں میں کر رہا، میں کتابوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں انبیاء کی بات بھی نہیں، نبی پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، اور ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں خدا سے گفتگو کروں۔ بے شک ہے یا نہیں؟ بے شک۔ اس میں رنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں نسل کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کسی مذہب کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی یہ فلاں مذہب سے ہے، یہ خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، یہ فلاں مذہب سے ہے، یہ فلاں ڈینومینیشن، مذاہب، کتابوں سے بالا تر بات ہے، اونچی اتم بات ہے۔ ہر انسان جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے وہ خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ خدا سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں وہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا ہے کون جس نے مجھے بنایا۔ اب میرے ساتھ ہے، جب انسان نے گناہ کر لیا تو خدا انسان سے دور، اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نجات کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ہے، گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نجات کی ضرورت ہے، اور نجات دوسرے لفظوں میں اس کا نام مخلصی ہے۔
نجات دوسرے لفظوں میں اسے رہائی کہتے ہیں، چھٹکارا کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں، اور آزادی حقیقت کے اندر گناہ سے، چھٹکارا حقیقت کے اندر گناہ سے ہے۔ سو نجات کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کو حاصل کرنا یا اس لفظ کا آنا یا اس لفظ کا اتار یا اس لفظ کا لکھا جانا، اس کے جو پیچھے پوری سٹوری ہے وہ گناہ ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ میرے ساتھ یہ تھینک یو ویری مچ، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایک آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں، میرے ساتھ رہیے، ایک آدم کے سبب سے، یہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کون سے مذہب کے اندر گناہ نہیں ہے؟ کون سے فرقے کے اندر گناہ نہیں ہے؟ کون سے انسان کے اندر گناہ نہیں ہے؟ سب نے گناہ کیا۔ جو نسل آدم ہے، میرے ساتھ رہیے، جو آدم کی نسل ہے، جو آدم سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر گناہ پایا جاتا ہے اور اس کو نجات کی ضرورت ہے۔ نسل آدم کی، میں کرسچنوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے نتنوں میں زندگی کا دم اور رگوں کے اندر آدم کا خون ہے، اس کے اندر گناہ ہے، اور جس کے اندر گناہ ہے اس کو نجات کی ضرورت ہے، اس کو نجات کی ضرورت ہے۔ اور اب حقیقت کے اندر گناہ ہے کیا چیز؟ کتنوں نے گناہ کیا؟ ابھی ہم نے رومیو خط میں سے پڑھا 3 باب کی 23ویں آیت میں، کتنوں نے گناہ کیا؟ سب نے گناہ کیا، اور ہوئے کیا؟ خدا کے جلال سے محروم۔ سوال ہے کیا چھوٹا سا، بغیر کسی ہیلو حجت بتائیے کتنے جنہوں نے توبہ کی ہے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ویسے چلے گا، اگر ہاتھ نہیں اٹھانے دل میں، بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کی ہے توبہ۔ کتنے جنہوں نے کبھی توبہ پہ پیغام سنا؟ چلے ایسے ضرور کر لیتے اس کو جب تھوڑا سا، اور کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں بڑے فیل کر دو، میں کہوں گا توبہ کی ہے میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا۔ کتنے جنہوں نے کبھی توبہ پہ پیغام سنا؟ سب نے سنا، سب نے سنا۔ کتنے جو گناہ سے باز آئے؟ یہاں سے جواب دیں اور اپنے آپ کو جواب دیں، مجھے بھی جواب دیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کون کہتا ہے میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اب میں گناہ نہیں کروں گا؟ کون کہتا ہے کہ میں نے دل کو پاک کر لیا اور اب میں گناہ نہیں کروں گا؟ یہاں کسی مذہب کی بات نہیں ہوئی، یہاں کسی کرسچن کمیونٹی کی بات بھی نہیں ہے، یہاں کسی ملک کی بات بھی نہیں ہے، یہاں کسی فرقے کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ جنرل بات ہے، پوری دنیا کے لیے، پورے قوموں، قبیلوں، امتوں کے لیے یہ بات ہے۔ کون کہتا ہے میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا اور اب میں گناہ نہیں کروں گا؟ ہم تو باتوں میں اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم باتوں میں اکثر خطا کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہم اتنے خطا کار ہیں، اتنے گنہگار ہیں کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو کون تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ خداوند دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمارے گناہ ہمارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں اور ہر روز بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کو شمار کرے تو کوئی اس کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی انسان۔ اگر ہمارے گناہوں کا وہ حساب کرے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر مقدس داؤد با آواز بلند یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم اس کو زبور کے اندر گاتے ہیں، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جب داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں گناہ کی حالت میں پڑا اور بدی کی حالت میں نے صورت اختیار کی، تو جب ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ماں کے پیٹ کے اندر جب پرورش پا رہا تھا تو میں گناہ کی حالت میں تھا، تو اس میں میرا اور آپ کا قصور کیا؟ ایک دن خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک اندھے کو لایا اور شاگردوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا، خداوند کیا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے
माँ बाप ने इसका मतलब ये है कि माँ बाप के गुनाह इंसान के आगे आते हैं। माँ बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, गुनाह माँ बाप के हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरे गुनाहों का बदला तेरी औलाद से कितने पुश्त तक लूंगा। इसका मतलब है कि पुश्त दर पुश्त गुनाह ट्रांसफर होते हैं। हमारे डीएनए के अंदर जो गुनाह पाया जाता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को बड़े गौर से समझिए। हमारे डीएनए के अंदर जो गुनाह पाया जाता है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और जब वो गुनाह ट्रांसफर हो जाता है तो उस पर ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना हमारी औलाद कंट्रोल कर सकती है। उसकी वजह क्या है? दाऊद नबी ने कह दिया कि मैं तो मां की पेट में ही गुनाह की हालत में पड़ा। और रसूल पालूस रसूल ये कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मैं कर नहीं सकता। आगे क्या लिखा है? जो सोचता नहीं हो, वो जो मैं सोचता नहीं वो तो मैं कर लेता हूं। जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे हो नहीं सकती। जिस बदी का मैं इरादा करता ही नहीं हूं वो मैं कर लेता हूं। हम क्या करें फिर? यहां तो रसूल जो है वो हैंड्स अप हो गए, यहां तो नबी जो है वो हैंड्स अप है। वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा क्या इसमें कसूर है, हम तो गुनाह के अंदर पैदा हुए हैं। अब बच्चे का पैदा होना, उसमें वालिदैन का अमल दखल है, औलाद का क्या अमल दखल है? उसके डीएनए आपका डीएनए है, उसका तुखम उसकी जिन्स आपकी जिन्स है, और उसके अंदर जो गुनाह पाया जाता है उसका गुनाह नहीं, वो आपका गुनाह है। मेरे साथ रहिए जरा। अगर इस आयत को समझना है तो बड़ी आसानी से मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर जाना चाहता हूँ। उसके अंदर जो गुनाह पाया जाता है वो हमारे आबाओ अजदाद का गुनाह है। और ये मैं जाती तौर पर नहीं कह रहा, ये मेरी बाइबल जिसका आप हम सब मिलकर मुताला करते हैं ये कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हम मैंने एक सवाल किया, कितनों ने तौबा की? जवाब बहुत लोगों ने दिया जी मैंने तौबा की, मैंने तौबा की। दूसरा सवाल ये है, कितने हैं जो कहते हैं कि तौबा के बाद मैं गुनाह नहीं करता? इसका आंसर क्या है? मुझे मेरे साथ रहिए, इसका क्या आंसर है कि मैं तौबा के बाद क्या गुनाह नहीं करता? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम सोच के अंदर गुनाह करते हैं, हम ख्याल के अंदर गुनाह करते हैं, हमारी जुबान पर गुनाह, हमारी सोच में गुनाह, हमारे ख्याल में गुनाह, हम उठते गुनाह करते हैं, बैठते गुनाह करते हैं, लेटते और यहां तक सोते भी गुनाह करते हैं। हम सोते भी गुनाह करते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना गुनाह की हालत में है। और इस गुनाह के ऊपर हमारा बस नहीं है, कंट्रोल से बाहर है ये गुनाह। हम रसूल यहाँ हत्ता हो जाता है, वो कहता है मैं हाथ उठा लेता हूँ, मैं नेकी का इरादा करता हूँ, हो ही नहीं सकती। बदी का इरादा करता हूँ, बदी का जिसका इरादा ही नहीं करता, सोचता ही नहीं मैं करता हूँ। हम नेकियां तो करना जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, बदी की बाबत सोचते नहीं है, वो कर लेते हैं। इसकी एक वजह है, मेरे साथ में इसकी एक खास वजह है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो ना किसी मजहब पर बनाया, मैंने पहले बताया, ना कोई उसे किताब दी, ना कोई उसे सहीफा जो स्क्रिप्चर है लिख कर दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इंसान बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। आदम जब पैदा हो गया, आदम ने गुनाह कर लिया तो आदम का गुनाह आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर हो गया। एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में, और गुनाह के सबब से मौत, और यूं मौत, इसलिए कि सब ने क्या किया? अब याद कर सकते हैं कि जिस दिन उसके 2 बेटे पैदा हुए और 2 बेटे पैदा होने के बाद जब वो बड़े कुर्बानी लेकर खुदा के हजूर जाते हैं तो उन्हें कत्ल करना किसने सिखा दिया? उन्हें गुस्सा करना किसने सिखा दिया? इसलिए कि उनके खून की उनके अंदर गुनाह पाया जाता है, हमारी रगों के अंदर गुनाह पाया जाता है, हमारे डीएनए के अंदर गुनाह पाया जाता है। अब कई ऐसे गुनाह हैं जिनसे हम निजात पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, छुटकारा हासिल कर। मिसाल के तौर पर तो चोरी ना करना, नहीं करते, तो खून ना करना, ठीक है नहीं करते, ज़ना ना करना, नहीं करते, बदी फला ना करना। ऐसे गुनाह बहुत से हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ख्यालात पे कौन कंट्रोल करेगा? यीशु मसीह ने कहा तू ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ किसी ने किसी को बुरी निगाह से देख लिया, उसने क्या कर लिया? अगर कहते तू अपने भाई से नाराज है तो तू भी कातिल ही है, तू गुस्सा कर रहा है, तू तो जहन्नम का वारिस बन जाएगा। तो किसके अंदर गुस्सा नहीं है? कोई एक बताया कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता,
अगर गुस्सा आता नहीं है जिसको, वो नाफरमान है खुदा का। जो कहता नहीं मेरे तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, अपने खून का टेस्ट करो। दूसरी बात, वो खुदा का नाफरमान है जिसे गुस्सा नहीं आता। यीशु मसीह का हुक्म है गुस्सा करो, ये यीशु का हुक्म है गुस्सा और कार जाके लड़ाया देता, लेकिन आगे लिखा है गुनाह ना करो। इसका मतलब है कि गुस्सा करना वाजिब है हम पे। खुदावंद यीशु हमारी फितरत से वाकिफ है, खुदावंद यीशु मसीह हमारी फितरत से वाकिफ है, वो हमारी जिबिल्लत से, वो हमारे अंदर और बाहर को जानता है, वो समझता है कि इस खून के अंदर गुस्सा पाया जाता है, इसलिए वाजिब है इन पर गुस्सा करना, वाजिब है इन पर गुनाह करना। जिसकी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है वो गुनाह करेगा, वो गुनाह करेगा, वो गुनाह करेगा और कभी बाज नहीं आएगा, कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, उसके अपने मंसूबे हैं। अगर हम इस गुनाह को खत्म करने की कोशिश करें तो कितने जो गुनाह को खत्म कर सकते हैं? कोई नहीं। तौबा के जरिए से खत्म कर लो। खुदावंद मैं तौबा करता हूं, तो फिर क्या करता हूं? हबशी अपने चमड़े को और चीता अपने दांतों को अगर बदल सकता है तो तुम जो बदी के आदि हो नेकी कर सकोगे। ना हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है, ना चीता अपने दांतों को बदल सकता है, और ना इंसान अपनी फितरत बदल सकता है। इंसान के पास की बात ही नहीं है। मेरे साथ रहिए, बड़े परेशान आप नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ रहिए, इंसान के ये बस की बात नहीं है। अब इंसान कई मरतबा ये सोचता है कि मैंने शराब छोड़ देनी, लेकिन वो फिर क्या करता है? वो कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन ठीक नहीं था, अब मैंने ठीक कर लेना है, लेकिन फिर ये आता है, फिर वो इंसान सोचता है सारी रात में ये करूंगा, सुबह उठता है उल्ट हो जाता है। वो नेकी सोचता है, होती उससे बदी है। वो सोचता नेकी है, अच्छे काम सोचता है, नेकियां सोचता है, अच्छे अच्छे काम प्लान करता है, लेकिन जब सब सुबह उठता है तो हर चीज तहस नहस हो जाती है। उसका कसूर ही नहीं है। मैं साथ रही, ये उसका कसूर नहीं है, ये उसके अंदर खून का कसूर है। जो रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, ये जोश मारता है क्योंकि एक आदमी के सबब से गुनाह आया है, और ये गुनाह नस्ल इंसानी के अंदर है। मुझे एक बात बताएं, क्या मसीही गुनाह पर कंट्रोल कर लेते? नहीं। क्या हिंदू? नहीं। क्या सिख? नहीं। क्या मुसलमान? नहीं। क्या पारसी, यहूदी, कोई मजहब का शख्स हो, कोई शख्स भी गुनाह पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तब तक हम गुनाह पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक हमारी रगों के अंदर ये खून है, इस खून को नजात की जरूरत है। इस बदन को नजात की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है, इसे चेंज होने की जरूरत है, इसे बदलने की जरूरत है, ताकि इसका काम हो सके। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम्हें फजल के वसीला से नजात मिली है। नजात पीछे मुहर्रक जो है, नजात का लेने का काम जो है वो है गुनाह। गुनाह के सबब से नजात है। नजात आई इसलिए है कि गुनाह हुआ है। अगर गुनाह ना होता तो नजात आनी नहीं थी, अगर गुनाह ना होता तो किताबें आनी नहीं थी, अगर गुनाह ना होता नबी भी नहीं आने थे, अगर गुनाह ना होता पैगंबर भी नहीं आने थे, अगर गुनाह ना होता रसूल भी नहीं आने थे, और अगर गुनाह ना होता तो खुदा का बेटा यीशु भी दुनिया में ना आता। ये सब कुछ अगर आया है तो उसका नाम यीशु रखना। वो आया इसलिए है इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने। वो आया इसलिए है कि नजात दे। अब मेरे साथ रहिए, आज इसका पहला हिस्सा मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप समझ सके इस पूरे भेद को। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो मुझे एक बात बताएं, यीशु मसीह ने किसी को गुनहगार कहा? मेरे साथ रहिए, जो सोए हैं, जाग रहे हैं, जो देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, वो मेरे साथ मिल जाए। सवाल है, क्या खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो कितने गुनहगारों पर उन्होंने इल्जाम आयद किए? किसी का नहीं। एक बता दे खुदा के। नहीं। एक औरत एनफील्ड में पकड़ी गई, बदी की हालत में, ज़ना की हालत में। लोग उसे खुदावंद यीशु के पास ले आए, और जब खुदावंद यीशु के पास लेकर आते हैं तो यीशु मसीह ने सवाल किया कि इससे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। इससे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। हुआ क्या?
सारे आस्था मेरे साथ रहिए। हुआ क्या, ये कहानी से वाकिफ हुआ क्या, मेरे खुदावंद आपके खुदावंद जमीन पर बैठ के उंगली से लिखना शुरू कर दिया, निगाहें नीची कर दी, और क्या हुआ, एक एक करके वो सारे वहां से चले गए, और वो अब औरत अकेली खड़ी रही, और जब औरत अकेली खड़ी रही तो खुदावंद यीशु ने उससे क्या कहा, नहीं पहले क्या कहा उसे, वो सब कहाँ चले गए, किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया। थैंक यू, मैंने पहले कहा आज बाइबल का टेस्ट है हमारा, किसी ने तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बोला नहीं किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, तो मेरे आका ने कहा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा। अब मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, हो गुनहगार, हो गुनाह के अंदर, तो निजात दहिंदा कहे मैं तुझ पर इल्जाम ही नहीं लगाता, ये कोई अकल से बाहर नहीं हुआ, तो आया क्या लेने, अगर इल्जाम ही नहीं है तो लेने क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि जब तक गुनाह है तब तक किताब है, अगर गुनाह नहीं है तो तौरात नहीं है, अगर गुनाह नहीं है ज़बूर नहीं है, अगर गुनाह नहीं है सहायफ नहीं है, अगर गुनाह नहीं है इंजील नहीं है, और अगर गुनाह नहीं है तो नबी भी नहीं है। गुनाह है तो सब कुछ है, गुनाह नहीं तो कुछ भी नहीं। इस भेद को समझिए, इस भेद को समझिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि कोई नहीं इस पर इल्जाम लगाता, तो खुदावंद यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा। हो जानी, हो ज़नाकार, हो बदी के अंदर पकड़ी गई, यीशु कहे मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं तुझे जानी कहता ही नहीं है। आप जानते हैं कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह पर एक इल्जाम लगाया गया, और इल्जाम ये था कि ये शराबियों, मेरे साथ शायद तो पूरा कीजिए, ये शराबियों और खाओ और रसूल लेने वालों का, मैं इसके लिए एक लफ्ज़ बोलने लगा हूं, सदके जाऊं ऐसे यीशु में, जो शराबियों का यार है, जो खाओं का यार है, जो महसूल लेने वालों का यार है, जो ज़ानियों का यार है। इस मुआशरे के अंदर, फैमिली के अंदर, किसी जगह पर अगर कोई शख्स शराब नोशी कर रहा है, अडल्ट्री कर रहा है, या कोई और बदी कर रहा है, पता चल जाए तो क्या होता है, लोग उससे किनारा कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, और अगर उसकी दामन में झांका जाए तो फिर हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, ये शराबी, ये जानी, ये जवारिया, ये झूठा, इसने अपनी बीवी को छोड़कर फलां के साथ, इसने 2 बीवियां की हैं, इसने ये किया है, इसने वो किया। और जब मैं अपने गिरबान में देखता हूँ तो मैं गुनाह से पाक नहीं। अब मेरे साथ रहिए, यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उल्टा यीशु पर इल्जाम लगा। क्या इल्जाम लगा, ये शराबी होने का इल्जाम किस पे लगा, यीशु, खाऊ का इल्जाम किस पे लगा, महसूल लेने वालों का इल्जाम किस पे लगा, और यहाँ तक कि एक औरत जब आपके पाँव को पकड़े हुए चूम रही थी तो वहां पर शमाऊन कहता है कि अगर ये नबी होता तो जानता जो इसको छू रही है ये नापाक है। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर इल्जाम लगाया। सदके जाऊं यीशु मसीह पे। यीशु मसीह ने कहा जहां जहां इंजील सुनाई जाएगी इसका तज़किरा भी किया जाए। होए प्रोस्टिट्यूट, होए बदकार, होए फाशा, और कहा जाए जहां जहां इंजील सुनाई जाएगी इसका भी जिक्र अकल से बाहर नहीं देता। खाऊं का यार, बदकारों का यार। अब मेरे साथ है कितनों ने गुनाह किया, सब ने। तो यीशु मसीह हमारी जिबिल्लत से वाकिफ है। जब वो इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह गुनाहगारों पर इल्जाम लगाने नहीं आया। यीशु मसीह गुनाहगारों पर इल्जाम नहीं लगाने आया, बल्कि किस लिए आया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो खोया हुआ है, आप जो गुनहगार है उसको गुनहगार ही कहते जाए, गुनहगार ही कहते जाए, गुनहगार ही कहते जाए। और अगर एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को गुनहगार कहे तो यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, और गुनहगार गुनहगार को बचा नहीं सकता, और गुनहगार गुनहगार पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह गुनाह है, और जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है उसे निजात की जरूरत है, दूसरे को नहीं। जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है उसे निजात की जरूरत है। और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात
मसीह को देखने के लिए ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को सिर्फ देखने का मुश्ताक था, कुछ और करना चाहता था नहीं, सिर्फ उसे देखना चाहता था। जब ज़कई गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा और खुदा का बेटा यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, तो गुजरते गुजरते आप वहां पर रुक गए और रुक कर कहते ज़कई नीचे आ जा, मुझे आज, मेरे साथ रहिए, मुझे आज तेरे घर रहना है, जाना है। और जब ज़कई के घर गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में निजात आई। पक्की बात है, पक्की बात है। यीशु मसीह ने कहा जब उसके घर में चले गए, आज इस घर में निजात आई। ये बहुत देर बाद यीशु मसीह ने कहा। जब वो ज़कई के घर यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह के आने पर ज़कई पर इल्जाम लगना शुरू हो गए। ज़कई की वजह से यीशु पर इल्जाम लगना शुरू हो गए। इसे मालूम नहीं है कि ये तो महसूल लेने वाला है, इसे मालूम नहीं है ये तो गुनहगार है, और गुनहगार के घर में यीशु मसीह उतर गया। गुनहगार के हाथ उतरा, ये नबी होता तो जानता ये गुनहगार है। हजूम ने शोर मचा दिया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। यीशु मसीह एक पारसा, एक पाक पवित्र शख्सियत गुनहगार के घर में गया है। तो किताब मुकद्दस में लिखा है ज़कई ने शोर गुल को खत्म किया और ऐलान किया, मैंने जिससे नहक लिया है उसे चौगुना दान, जिससे मैंने नहक लिया है उसे 4 गुना और अपना आधा माल गरीबों को, अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। जब उसने ये कहा तब बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदावंद यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। इसका मतलब ये है कि हम सारे के सारे गुनाह के अंदर हैं और इसी गुनाह की हालत में हमें मसीह को कबूल करना है, इसी गुनाह की हालत में हमें मसीह को लेना है, इसी गुनाह की हालत में हमें मसीह तक आना है। और हम तो मसीह तक आ नहीं सकते, वजह गुनाह है। और मसीह तक आना, तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। उसका मतलब क्या है? नजात देगा। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। गुनाह एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा तक नहीं आने देती। गुनाह एक ऐसी चीज है जो हम खुदा तक रसाई नहीं हासिल करने देती। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया कोई किताब नहीं दी, इंसान को पैदा किया कोई नबी नहीं दिया, लेकिन जब गुनाह आया तो गुनाह को मिटाने के लिए, मेरे साथ रहिए, इस भेद को समझना है, गुनाह को मिटाने के लिए खुदा ने किताबें दी और किताबों में लिखवा दिया तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम लेना और उसके बेहुरमती ना करना, तू सब्बत का दिन पाक मानना, तू अपने हमसाए की बीवी का लालच ना करना, तू बेगाना माल का लालच ना करना। बहुत कमांडमेंट्स, अहकाम खुदा ने दे दिए। क्या इंसान ने अमल कर लिया? कानून जितने दिए खुदा ने इंसान को इसलिए कि इसके अंदर गुनाह है, इसे मैं निकाल सकूं। लेकिन क्या किताबों ने गुनाह निकाल दिया? नहीं। तो रात आई तो गुनाह खत्म हो गया, किताब आई, ज़बूर आया तो गुनाह खत्म हो गया, सहाइफ आए तो गुनाह खत्म हो गया, इंजील आई तो गुनाह खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। यूहन्ना रसूल ने कहा तौबा करो क्योंकि खुदा की बात से नजदीक है। यहूदियों ने तौबा कर ली। यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने आकर कहा तौबा करो, तो क्या इंसानों ने तौबा कर ली? किसी ने भी तौबा नहीं की। और अगर कोई तौबा करता है तो फिर गुनाह करता है, और ये हालत हमारी है। इस हालत से यीशु मसीह वाकिफ है, इसलिए वो खुद चल के आता है, खुद चल के आता है और चलकर आकर हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है। कई मरतबा हम ये समझते हैं कि गुनाह की वजह से खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता। मैं आपको एलानिया ये कहना चाहता हूँ, एलानिया ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ढूंढने किसे आया है? रास्तबाजों को, नबियों को, पैगंबरों को, किसको ढूंढने आया है? कहाँ ढूंढेगा? सवाल बड़ा चुभता है जो मैं करने लगा हूँ। कहाँ ढूंढेगा? चर्च में, चर्च में ढूंढेगा? क्या यीशु मसीह शराब खाना में जा सकते? पब्स, क्लब्स, मेरे साथ में जा सकते? जाता ही नहीं? साथ में जाता ही नहीं? अब यहां आप कहने जाते हैं तो फिर आप क्लब में क्यों नहीं जाते? अब देखिए मेरे साथ में, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और कहाँ ढूंढेगा? खोए हुओं को
چرچ میں تو سارے پارسا لوگ ہیں, چرچ میں تو سینٹ ہے, چرچ میں تو گناہگار ہے ہی کوئی نہیں, چرچ میں تو سارے مقدس ہیں. میں کو آ کے تو گناہ کیتا میں اللہ تیرا علاج کر لیں. مجھے بتایا جی پادری مورگن صاحب تو اندر ہے فلانا گناہ پائے گا تو اس ویرے میں ڈیٹو کٹو گے. لیکن آپ دیکھیے ذرا اس آیت کو سمجھیے, یسوع مسیح آتا کہاں تھا؟ میرے ساتھ رہنا آپ نے, یسوع مسیح آتا کہاں تھا؟ تھینک یو, یہاں 2 یا 3. لیکن ڈھونڈنے کہاں جاتا ہے؟ یہ تو تخت نشین ہونے کے لیے آتا ہے. میرے ساتھ رہیے, نہ سمجھیے اس کو, یہاں تو تخت نشین ہونے کے لیے آتا ہے, یہاں برکت دینے کے لیے آتا ہے, یہاں بلیسنگ بانٹنے کے لیے آتا ہے, یہاں اپنی حضوری دینے کے لیے آتا ہے, یہاں اپنے فضل سے معموری دینے کے لیے آتا ہے. یہاں پر وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو حمد و ثنا نکلتی ہے اس کے اوپر وہ تخت نشین ہوتا ہے اور برکت اور برکت دیتا ہے. لیکن ڈھونڈتا نہیں, یہاں سے ڈھونڈتا نہیں. ڈھونڈنے کہاں جائے؟ ہاں, میں نے آہستہ آہستہ آپ کو لے کر جانا وہاں تھا. ڈھونڈنے کہاں جاتا ہے؟ جہاں بھائی ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ یسوع کے خون سے محفوظ ہیں؟ اور ڈرو نہ میرے, میں کچھ نہیں کہوں گا اور کوئی ایسا سوال آپ نہیں کروں گا. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ یسوع کے خون سے محفوظ ہیں؟ اگر آپ محفوظ ہیں تو اس بات کو جانیے کہ یسوع مسیح چرچز کے اندر ڈھونڈنے نہیں آتا. ڈھونڈنے وہ چرچز کے اندر بھی آتا ہے, لیکن پرستاروں, خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرو. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. 2 شخصوں کو ڈھونڈتا ہے, ایک پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے اور دوسرا پرستاروں کو وہ چرچز کے اندر ڈھونڈتا ہے, گنہگاروں کو وہ کلبز کے اندر ڈھونڈتا ہے. گنہگاروں کو گناہ کے اڈے پہ ڈھونڈتا ہے اور گناہ کے اڈے پہ جاتا ہے ان کے پاس اور جا کر ان پر الزام نہیں لگاتا. یہ رویے میرے ہیں, یہ رویے میرے ہیں, یہ رویے آپ کے ہیں کہ جس کے کو تھوڑا سا بھی اس کے بھنک ہمارے کانوں میں پڑ گئی نا تو انہوں چھاچے پا کے چھٹی جمع لے کر لیں, ہم کر لیں, ٹیلی فون کر دسنا وہ آج میں نے فلاں ایسے دیکھا تھا, فلاں بڑا راستہ باز بندی ہے انہوں نے کیتا ہی. آپ چھوٹی سی بات چرچ کے اندر کسی کی مسٹیک ہے, پورے چرچ کے اندر ودن کپل آف منٹ آورز بھی نہیں ایسے گھوم جائیں گے. ایسے کیوں؟ مسیح یسوع کا رویہ الزام لگانے والا نہیں ہے. ویسے مزاج رکھو جیسے کہ مسیح لینے وہ یہاں پر خدمت کروانے نہیں, کرنے آئے. یہاں پر راست بازوں کو بلانے نہیں, گنہگاروں کو بلانے آیا. یہاں پر راست بازوں کو ڈھونڈنے نہیں, گنہگاروں کو ڈھونڈنے آیا. اور جو آیا گنہگاروں کے لیے وہ گنہگاروں پر الزام کیسے لگا؟ اسے فضل کہتے ہیں. میرے ساتھ رہیے, آگے جا کے میں 2 دنوں میں اس کی اور ڈیفینیشن کروں گا. اسے فضل کہتے ہیں کہ جو آپ کی اوقات نہیں ہے, آج جو آپ ہیں اور آپ کو یاد نہ کروایا جائے, اس کو پیچھے ہٹا کے جس کی آپ کی حیثیت نہیں ہے وہ چیز آپ کو مل جائے, اسے ہی فضل کہتے ہیں. اور ہماری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ گناہ ہے, اور باوجود اس خون کے, باوجود اس گندگی کے, باوجود اس غلیظ کام کے, باوجود اس گناہ کے, خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے گھروں میں آتا ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور یہ مت سوچئے کہ آپ کلب میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بھول گیا ہے, آپ جا رہے ہیں جوئے کے اڈے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو بھول گیا ہے, آپ شراب نوشی کر رہے ہیں تو آپ کو بھول گیا ہے, آپ زناکاری کر رہے ہیں آپ کو بھول گیا ہے, آپ نے اپنی بیوی کے علاوہ اور ریلیشن شپ قائم کیا تو آپ کو بھول گیا ہے. ہاں یہ آپ کی جبلت کے اندر ہے, یہ آپ کے خون کے اندر ہے کہ آپ گناہ کے اندر مائل ہیں, لیکن وہ پھر بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پر, آپ کی چوکھٹ پر, آپ کے ڈور پر آ کے آپ کو کہتا ہے پھر گناہ, اور الزام نہیں لگاتا, کہتا ہے سلامت چلا جا. لیکن رویہ سن لیجئے, یسوع مسیح کے پاس جب زکئی آیا اور زکئی کے گھر یسوع مسیح گیا, جب اس نے اقرار کیا کہ میں اپنے مال کا حصہ آدھا دیتا ہوں غریبوں کو, اور جس کا ناحق لیا 4 گنا دیتا ہوں, تب
यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। और मैं आपको एक बात बताऊं राज की, यीशु मसीह हर क्लब में जाता है, हर जुए के अड्डे पे जाता है, हर गंदी जगह पे जाता है। आप इसे सुने या ना सुने, मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे दावत दे या ना दे, लेकिन मैं आपको सच्चाई हकीकत अपने खुदा के बेटे यीशु की बताना चाहता हूँ। हर उस जगह पे जाता है जहाँ गुनहगार है, और ये उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये क्रिश्चियन गुनहगार है या नॉन क्रिश्चियन गुनहगार है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। कौन ईमान लाए? जो कोई क्रिश्चियन ईमान लाए। क्रिश्चियन कई मरतबा अपने आप को समझता है कि मैं फसल के अंदर वो जो मर्जी करूं, लेकिन खुदा का बेटा यीशु उसकी बात लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब यह है कि खुदा अपना सूरज नेकों और बदों पर दोनों पर चमकाता है। दोनों पे नहीं चमकाता। पूरी आयत पढ़े, सबों नहीं पूरी आयत बताए। खुदा अपना सूरज नेकों और बदों पर यकसा चमकाता है, एक जैसा चमकाता है। ये नहीं है कि ये क्रिश्चियन है इन थोड़ी लाइक ज्यादा दे दो, ऐ नहीं क्रिश्चियन इन कट दे दो, ये बड़ा पारसा है रास्तबाज है इन चंगी हवा दे दो, इन गर्म हवा दे दो। पाकिस्तानियों की गल नहीं कर रही। ये नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो ये नहीं है कि वो डिवीजन करता है कि ये है वो ये है। वो सबको एक जैसा देखता है, एक जैसा देता है, और जो उसके पास आकर इकरार कर लेता है उसको कहता है कि इसके पास नजात आई है, इसके पास नजात आई है। इसका मतलब ये है, मेरे साथ ये आखिरी बात मैं करके कल यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कितने ही गुनहगार इंसान क्यों ना हो, दुनिया के अंदर कितने गुनहगार हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार गुनहगार हैं, बेशुमार लोग हैं। मैंने आपको बताया जो इंसान, आज आबादी कितनी है? आज 7 अरब से तजावज कर गई है, 7 अरब से बहुत ज्यादा आगे चले गई है। आप तो 8 अरब के करीब पहुंच गए हैं दुनिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर 8 अरब के हम करीब पहुंच गए हैं तो सभी तो फिर गुनहगार हुए, क्योंकि सब की रगों के अंदर खून किसका है? मजहब की बात नहीं है, नस्ल की बात नहीं है, फिरके की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, इंसान की बात है। जो इंसान औरत से पैदा हुआ है वो गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, और जो बदी के अंदर है उसे निजात की ज़रूरत है। और बदी वाले शख्स को यीशु ढूंढने जाता है। हम उससे किनारा कर लेते हैं, हमारे रवैये ये है, हम बदी वाले से किनारा कर लेते हैं। यीशु मसीह बदी वाले के पीछे पीछे ढूंढता फिरता है, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। ये है फजल जो अकल से बाहर है, जो सोच से बाहर है। अब देखिए आखिरी बात है, जितने नबी आए, नबियों ने आकर पैगाम क्या दिया? तौबा। और क्या पैगाम दिया? नजात का पैगाम किसी नबी ने नहीं दिया। तौबा। क्या तौबा करना? तो मुझे एक बात बताए, किसी शख्स ने, किसी कौम ने गुनाहों से तौबा की, चले थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, सिर तो मुसीबत आवे ना, नैनवा में तौबा हो ही जाती है। लेकिन क्या नैनवा के लोग बाद में बदी नहीं करेंगे? तौबा की, बदी की। नबी आए तौबा का पैगाम लेकर, पैगंबर आए तौबा का पैगाम लेकर, रसूल आए तौबा का पैगाम लेकर, किताबें आई तौबा। सारे लोगों ने आकर तौबा 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 का पैगाम दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आकर कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है जो ये कहता है, जो जिस गुनाह से तुमसे तौबा नहीं होती वो गुनाह मेरे ऊपर ला दो। जिस बदी से तुम तौबा नहीं कर सकते वो बदी मेरे ऊपर ला दो, और जिस गुनाह ने तुम्हें सताया हुआ है वो गुनाह मुझे दे दो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक दिन जब यीशु मसीह 8 दिन के थे और शमाउन के हाथों में थे, और शमाउन ने जब आपको अपने हाथों में उठाया और हाथों में उठाकर उसने बा आवाज़े बुलंद कहा, ऐ खुदावंद मैंने तेरी नजात देख ली है, अब अपने कौल के मुवाफिक मुझे रुखसत फरमा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का चेहरा देखना ही नजात है। यीशु मसीह का चेहरा देखना क्या है? नजात है। और जो शख्स गुनाह के सबब से यीशु को सताता है, बदी के सबब से यीशु को सताता है,
جو شخص یسوع کو تنگ کرتا ہے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ساؤل نے مسیح کو تنگ کر دیا، اور جب مسیح کو اس نے تنگ کیا تو یسوع مسیح نے کہا ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خدا اپنا چہرہ اس پر جلوہ کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ بدی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج صرف ان لوگوں کے لیے چیلنج یہ دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں گناہ ہے، یہ گناہ پائے جاتے ہیں، ان پہ قابو پانے کی کوشش کی لیکن نہیں قابو پا سکا، ان کے لیے چیلنج ہے کہ ان پر یسوع الزام نہیں لگا رہا، بلکہ یسوع ان سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہ مجھے دو اور میں تمہارے گناہ اپنے اوپر لوں گا اور تمہیں سلامت بھیج دوں گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے اور اس ایمان پر دعا کریں گے کہ ہمیں نجات ملی ہے تو یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح کا یہ فضل ہے، اور فضل یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جس چیز کے ہم لائق نہیں ہے، وہاں پر وہ خود آ جاتا ہے، وہ گنہگاروں کو ڈھونڈنے آتا ہے، اور گنہگاروں کو جب وہ ڈھونڈتا ہے تب وہ نجات دیتا ہے، گنہگاروں کو جب وہ لے لیتا ہے، اور جب گنہگار اقرار کر لیتا ہے منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، تب وہ ان پر فضل کر دیتا ہے۔ جب گنہگار اقرار کر لیتا ہے کہ میں اپنا جس سے ناحق لیا ہے اسے 4 گنا دیتا ہوں، تب وہ کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب گنہگار یہ کہتا ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والے چلے گئے تو میرا خداوند بھی کہتا ہے جا، میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، سلامت چلی جا۔ جب گنہگار اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور اپنے انسو اس کے قدموں میں بہاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے جو انسو بہا رہا ہے، یہ گنہگار ہے جو یسوع کو چھو رہا ہے، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ انجیل جہاں جہاں سنائی جائے گی اس عورت کا تذکرہ بھی وہاں وہاں ہی کیا جائے گا۔ جب گنہگار اپنا رویہ بدل کر یسوع پر اپنا آسرا رکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے سلامت چلی جا، سلامت چلا جا۔ آج خدا ہماری زندگیوں کے اندر کلام کرتا ہے، ہماری زندگیاں گناہ سے بھری ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں ہم اگر اپنے گناہوں کا حساب کریں تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ آپ ہمیں ڈھونڈنے آیا ہے، وہ خدمت کرنے نہیں کروانے آیا ہے، کروانے نہیں کرنے آیا ہے، وہ آپ ہمیں بدکاروں کو گنہگاروں کو ڈھونڈنے آیا ہے اور ہمارے گناہوں کا الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ہمیں بے گناہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا فضل جو ہمیں بحال کرتا ہے۔ آئیے ہم شکر گزاری کریں گے۔ سیکرٹری صاحب اگر کوئی اشتہارات ہیں تو پلیز آئیے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ زیادہ تر تفصیلات تو اس کتابچے میں درج کر دی گئی ہیں، پھر بھی 1-2 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مطلوب ہیں۔ کچھ عبادت کے وقت میں تبدیلی کی گئی ہے، کچھ عزیزوں کے کام کے اوقات اس عبادت میں آنے میں حائل تھے، سو ہم نے ان کی سہولت کے لیے 2 دن کی عبادات کے اوقات بست و کشاد میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ جمعے کے روز اور ہفتے کے روز ہم نے 5 بجے کی بجائے 6 بجے عبادت رکھی ہے۔ آج بھی 6 بجے تھی اور کل بھی 6 بجے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس کا اشتہار آپ سب کو مل چکا ہے۔ گفتگو کے نام سے یہ پروگرام ہے، جناب پادری ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے ساتھ، اور اس میں آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ سوال و جواب کر سکیں گے۔ اگر کوئی سوال جو مسیحی عقائد کے کی بنیادی نظریات سے متعلق ہو تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس کو بھائی ارنس کو پہنچا دیں، کیونکہ اس پروگرام کے مدار و مہام وہی ہوں گے۔ سو کل 12 بجے یہ پروگرام ہوگا اور ہر پروگرام کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے۔ آج بھی پوری کلیسیا کی ایک پرتکلف عشائیے سے تواضع کی جائے گی، ہم سب جمع ہوں گے اور کھانا کھائیں گے۔
اس کے علاوہ کل شام کی عبادت اور اتوار کی عبادت 5 بجے شام ہوگی، اور اس عبادت کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں حمد و ثنا ہوگی، پیغام ہوگا، اور دوسرے حصے میں ہم خداوند کی میز پر بھی جمع ہوں گے۔ سو آپ تیاری کے ساتھ آئیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ کو پہنچانا مطلوب ہوئی تو بذریعہ ٹیلی فون آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میری درخواست ہے پاسٹر مورگن سے کیا ہے اور خاص اطلاع مجھے امید ہے کہ آج آپ سب نے برکت پائی ہوگی، لگتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا آپ نے برکت پائی ہے؟